معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ الجو کا قبول اسلام۔ جب رابعہ سے امیر عیش میں تھے تو فتح ہوش کا ایک بھائی خرسند کے قریب کسی شہر میں رہتا تھا اور رابعہ کی اپنے فرزند کے ساتھ شادی کرانا چاہتا تھا اور رابعہ کو انکار تھا۔ فتح ہوش کے برادر نے سنا کہ ایک مسافر جو خود کو حمزہ کا بھائی کہتا ہے، اس کے ساتھ رابعہ کی شادی کر دی گئی۔ تب اس نے فتح ہوش کو خط لکھا کہ آپ کے داماد کو دیکھنے کی مجھے آرزو ہے، مہربانی فرما کر انہیں ادھر روانہ کریں تو عین نوازش ہوگی۔ جب فتح ہوش کے پاس بھائی کا خط آیا تو امیر سے کہا۔ امیر نے قبول کیا اور کندر کو ہمراہ لے گئے۔ وہ استقبال کو آیا اور ہزار تعظیم و تکریم سے امیر کو دربار میں لے جا کر بڑی عزت سے بٹھایا۔ اس شہر کے نزدیک اژدہا رہتا تھا جو ہر برس کے بعد غار سے سر اٹھاتا اور اس کی پھونک سے 7 کوس تک آگ لگ جاتی اور سب کچھ جل جاتا، اور جب سانس اندر کھینچتا تو اس میدان میں جو چرند پرند آدمی و جھاڑ وغیرہ ہوتے وہ تمام اس کے منہ میں جا پڑتے تھے۔ اس روز شہر میں بڑا شور تھا تو امیر نے ان سے پوچھا کہ یہ شور غوغا کیسا ہے؟ تب انہوں نے اژدہے کی حقیقت بیان کی۔ امیر نے فرمایا کہ میں جو خرسند میں تھا مجھ کو خبر کیوں نہ کی؟ یہ کہہ کر اسی وقت کندر کو ہمراہ لے کر ادھر کو گئے۔ فتح ہوش کا بھائی اور تماشائی تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکلے۔ جب امیر نے دیکھا کہ اژدہا سانس کھینچتا ہے تو اشکر کو کندر کے حوالے کیا اور آپ تلوار کھینچ کر اس کی طرف چلے اور نزدیک پہنچ کر ایک ایسی تلوار ماری کہ اژدہا کٹ کر برابر 2 ٹکڑے ہوا اور اتنا دھواں اٹھا کہ امیر کو کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ جب ہوا نے دھوئیں کو دور کیا تو امیر سلامت باہر آئے۔ تب اس نے تمام حقیقت فتح ہوش کو لکھی۔ فتح ہوش نے شادیانے بجوائے۔ امیر چند روز وہاں رہے اور پھر خرسند کو تشریف لائے اور عیش میں رہے۔ ایام معمور کے بعد رابعہ کے بطن سے فرزند ارجمند چہرہ خورشید ماہ پارا پیدا ہوا۔ امیر نے اس فرزند کا نام عالم شاہ رومی رکھا اور فرزند کے دیدار فرحت آثار سے مسرور ہوئے اور جشن کرائے، اور فتح ہوش نے خزانہ کھول کر غریبوں کو تقسیم کیا۔ 40 روز کے بعد امیر نے فتح ہوش کو فرمایا کہ تمام کافر جمع ہو رہے ہیں، اس لیے میں جاتا ہوں، اور جب یہ فرزند خدا کے کرم سے جوان ہو تو حمزہ کے لشکر کو روانہ کرنا۔ اس کے بعد فتح ہوش نے بعد مایوسی کہا کہ اب فرمائیں کہ آپ حمزہ ہی ہیں کہ نہیں؟ امیر نے اقرار کیا کہ میں ہی حمزہ ہوں۔ پھر فتح ہوش بہت خوش ہوا اور کندر تو مارے خوشی کے ناچنے لگا اور کہا کہ سوائے حمزہ کے دوسرے کا کیا مقدور کہ مجھے باندھے۔ جب رابعہ نے یہ حقیقت سنی تو شکرانہ خدا کا ادا کیا اور شادیانے بجوانے کا حکم دیا۔ امیر رابعہ سے ودا ہو کر بما کندر کے روانہ ہوئے اور منزل و مراحل طے کرنے لگے۔ ادھر امیر کے لشکر میں لڑائی کے نعرے ہر روز بجتے اور امیر کے یاروں، عادیوں اور الجواشت سے ہر روز جنگ کرتے۔ القصہ ایک روز دونوں لشکر میدان میں کھڑے تھے، اتنے میں گرد نمودار ہوئی۔ سب اس گرد کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ حمزہ بما کندر آتے ہیں۔ تب عرب کا تمام لشکر دوڑ کر امیر کے قدموں پر گرا اور امیر نے بھی ہر ایک کو گلے لگایا اور علم اژدہا کے نیچے کھڑے ہوئے۔ الجوشت غازی میدان میں آیا اور امیر کے حکم سے کندر بھی میدان میں آیا۔ الجوشت نے بدستور چست مار کر اترتے وقت ایک زخم چھڑے کا مارا۔ کندر اس کے در سے سانپ کی مانند تڑپا اور ہر چند چاہا کہ اسے پکڑے، لیکن کچھ نہ ہو سکا، اور شام تک یہ دونوں جنگ کرتے رہے، اور مغرب کے بعد یہ دونوں لشکر اپنے اپنے مقاموں پر اترے اور دوسرے روز پھر میدان میں آ کھڑے ہوئے۔ تب الجو آ کر میدان میں پکارا کہ اے حمزہ، اگر مرد ہے تو میدان میں آ۔ بس امیر ہتھیار باندھ کر اشکر پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ الجو اپنی عادت کے موافق اڑا اور امیر کو لاتیں ماری۔ امیر نے کچھ نہ کہا بلکہ کہا کہ 2 حملے اور بھی تجھ کو دیے۔ دوسری مرتبہ الجو نے پھر امیر کو 2 لاتیں ماری مگر امیر نے کچھ نہ کہا۔ پھر الجو تیسری بار بدستور سابق اڑا اور اڑتے وقت امیر کو لاتیں ماری۔ امیر کو غصہ آیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر ایسا پھرایا کہ الجو بے ہوش ہوا اور اس کو زمین پر دے مارا، اور عمرو نے دوڑ کر فوراً باندھا اور لشکر میں لانے کے واسطے اٹھانے لگا تو الجو ہرگز نہ اٹھا۔ تب عمرو نے کہا اٹھ، نہیں تو آپ ہی دوڑ کر جائے گا۔ الجو نے کہا مجھے کون بھگا سکتا ہے؟ تب عمرو نے توبرہ میں سے سوا نکال کر
اس کے چوتڑوں پر چبویا، پھر تو اٹھ کر بھاگنے لگا۔ الجو نے کہا مجھے کون بھگا سکتا ہے؟ تب امرو نے توبرے میں سے سوا نکال کر اس کے چوتڑوں پر چبویا، پھر تو اٹھ کر بھاگنے لگا اور تمام لشکر ہنسا اور دونوں لشکروں میں شور ہوا۔ پھر دونوں لشکر اپنے اپنے مقام پر اترے اور رات کو آرام کیا۔ امیر مجلس آراستہ کر کے پہلوانی کی کرسی پر بیٹھے اور الجو کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تجھے کیوں کر باندھا؟ اس نے کہا جیسا انصاف تھا ویسا باندھا۔ تب امیر نے فرمایا کہ بول خدا ایک ہے اور دین ابراہیم برحق ہے۔ الجو نے صدقے دل سے معافی مانگی۔ امیر نے اس کے بند دور کیے اور خلت مرحمت فرمایا، اور امرو نے ہلکا غلامی کا نشان اس کے کان میں ڈالا۔ الجو نے امرو عیار سے کہا کہ میرے لشکر کو بلاؤ۔ یہ سن کر امرو اس کے لشکر کو لایا، اور آتے وقت یہ سپاہی بہت کافروں کو مار کر آئے، اور امیر جہانگیر عیش میں رہنے لگے۔ جب امیر الجو کو قابو کر کے فارغ ہوئے تو چند روز عیش میں رہے۔ ایک روز خواجہ خبر لائے کہ آپ کے ہاں فرزند ارجمند پیدا ہوا ہے۔ امیر نے خوشی کی نوبت کا حکم دیا اور جشن کیا، اور بی بی نے فرزند ارجمند کے گلے میں 1 من سونے کی ہنسلی ڈالی اور 7 طوطی نام رکھا، اور نہایت خوشی اور کوشش سے پرورش کرتی رہی۔ ایک روز امیر بما لشکر میدان میں آئے، اور کافر بھی اپنا لشکر میدان میں لائے اور صفیں آراستہ کیں، اور کافروں میں سے آدھی میدان میں آیا۔ ادھر بحکم امیر استفتح نوش پہلوان میدان میں لائے اور صفیں آراستہ کیں۔ اتنے میں ایک لشکر نمودار ہوا۔ دونوں طرف سے جاسوس توڑے اور دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ لشکر روم کے شہزادے کا ہے اور حمزہ سے لڑنے کو آیا ہے۔ تب وہ لشکر ان دونوں لشکروں کے درمیان آ کھڑا ہوا تو سب نے دیکھا کہ 40 ہاتھی ہیں جن کی سونڈیں رنگی ہوئی ہیں۔ لشکر کفار یہ رنگ دیکھ کر دنگ ہو گیا۔ اس عرصے میں شہزادے نے نوشیروان سے آ کر کہا کہ پہلوان کو بھیج۔ تب وہاں سے ایک عادی نوشیروان کے حکم سے آیا اور گرز چلایا۔ شہزادے نے ایک ہاتھ سے اس کا گرز پکڑا اور دوسرا عادی کے کمر بند میں ڈال کر اٹھا کر ایسا مارا کہ اس کی کمر کی ہڈی ثابت نہ رہی۔ تب دوسرا عادی بے دستور مردار ہوا۔ راوی نے لکھا کہ 7 عادی اس وقت آئے اور سب نے جہنم کی راہ لی۔ تب اس شہزادے نے عرب کے لشکر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے حمزہ، کوئی اپنے لشکر کا پہلوان بھیج۔ تب امیر کے حکم سے فرحاد بن لندور میدان میں آیا۔ شہزادے نے ایسا گرز مارا کہ فرحاد بن لندور کا ہاتھی گر کر مر گیا، اور فرحاد بن لندور نیچے گرا اور گرتے ہی چاہا کہ شہزادے کا گھوڑا ٹکڑے کرے۔ شہزادے نے فی الحال اتر کر گھوڑا پشت کے پیچھے کر لیا۔ تب فرحاد نے دوسرا ہاتھی منگایا اور سوار ہو کر سامنے آیا۔ تب شہزادے نے دوڑ کر ہاتھی کا تنگ پکڑ کر اٹھایا اور اوندھا مارا۔ تب تو لشکر حمزہ میں شور و غل ہوا، لیکن فرحاد سلامت رہا۔ تب شہزادے نے کہا کہ اے فرحاد، اب تو جا اور عمر مادی کرب کو بھیج۔ تب تیسرے لندور نے آ کر امیر سے کہا کہ وہ شہزادہ مادی کو بلاتا ہے۔ جب امیر کے حکم سے عمر مادی کرب میدان میں آیا تو شہزادے نے اسے زمین پر دے مارا اور کہا کہ تو بھی جا اور 7 بن حمزہ کو بھیج۔ عمر نے آ کر امیر سے عرض کی کہ امیر نے فرمایا وہ لشکر کا بادشاہ ہے، وہ کیوں کر جنگ کرے گا؟ یہ خبر 7 بن حمزہ کو پہنچی۔ تب ہر چند امیر نے منع کیا، مگر امیر کا کہنا نہ مانا اور میدان میں آیا، اور دونوں شہزادوں نے اتنا زور کیا کہ دونوں کے گھوڑوں نے زانوں زمین پر لگائے۔ تب رستم فلسطین نے ہاتھ کمر سے چھوڑ کر فرمایا کہ تو جا اور حمزہ کو بھیج۔ 7 بن حمزہ آیا اور حمزہ سے بولا کہ دادا جان، وہ پہلوان آپ کو بلاتا ہے۔ تب امیر میدان میں آئے۔ شہزادے نے امیر کو دیکھ کر گھوڑا دوڑایا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اتنا زور کیا کہ دونوں گھوڑے چلائے اور زانوں زمین پر لگائے۔ تب امیر نے نعرہ مار کر اللہ اکبر کہا اور رستم فلسطین کو اٹھایا اور زمین پر ڈالا اور ذبح کرنا چاہا۔ تب رستم فلسطین بولے کہ حمزہ، میں تیرا فرزند ہوں، اگر تو مارے گا تو پچھتائے گا۔ تب امیر نے فرزند کو گلے لگایا اور پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بولا کہ عالم شاہ رومی کہتے ہیں۔ تب امیر نے اس کو رستمی کا خطاب دیا اور کہا کہ تم نے بے ادبی کیوں کی؟ تب رستم فلسطین نے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ آپ کے فرزند میں جو آتا ہے وہ زور آزمائی کرتا ہے، اس واسطے میں نے بھی اپنی مردانگی کا نشان ظاہر کیا۔ غرض امیر نے نوبت خوشی کی بجائی اور سب کو جشن میں داخل کیا اور تمام رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو دونوں لشکر میدان میں آئے اور ایک عادی سوار ہو کر مارکے میں آ کھڑا ہوا۔
اور ادھر سے رستم پہلنتن باپ کا حکم لے کر میدان میں آئے، اور جب عادی نے حملہ کیا تو عالم شاہ نے اس کی ضرب روکی اور تلوار اس عادی کو لکڑی کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کیا، اور پھر گھوڑے پر چڑھ کر کافروں کو مارنے لگا۔ جب امیر نے یہ حال دیکھا تو یاروں کو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ میدان جنگ میں جاؤ۔ تب عرب و عجم کے لشکر نے شامل ہو کر اتنی جنگ کی کہ کافروں کو جنگ کی تاب نہ رہی، آخر بھاگنے لگے، اور عربوں نے 4 کوس تک ان کا پیچھا کیا۔ پھر فتح و نصرت سے رستم وما لشکر واپس آ کر باپ کے حضور میں آداب بجا لائے۔ امیر نے فرزند کو گلے لگایا اور تمام روز جشن میں رہے، اور نوشیروان بھاگ کر کمار خاوری کے گھر گیا، اور وہاں کا بادشاہ بما لشکر باہر آیا اور آ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور لے جا کر تخت پر بٹھایا اور بولا کہ اب تو بے فکر رہ، حمزہ یہاں آیا تو جان سے مارا جائے گا۔ سب ہیڈنگ: کمار خاوری کا قید ہونا۔ جب امیر جشن سے فارغ ہوئے اور نوشیروان خاور شاہ کی پناہ لے کر منتظر امیر کے آنے کا رہا، تب امیر نے دوسرے روز کوچ کیا اور منزل و مراحل طے کر کے حامد کی سرحد میں پہنچے، اور عباس کو فرمایا کہ خاور شاہ کو نامہ رقم کرو، اور عباس نے خط اس مضمون ہدایت کا لکھا کہ بعد حمد خداوند و نعت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے شاہ مردان اور شیر مردان حمزہ بن عبد المطلب کی طرف سے بادشاہ خاوری کو معلوم ہو کہ نوشیروان میرا جانی دشمن ہے، اور کتنی مرتبہ میں نے اس کا گناہ بخشا ہے، اور وہ اپنے اقرار سے ہمیشہ پھرا ہے اور میرے حق میں دشمنی کرتا ہے، اور تیرے پاس آیا ہے۔ اگر بھلا چاہتا ہے تو یہ خط دیکھتے ہی نوشیروان کو باندھ کر اور اپنے ملک کا خراج لے کر حضور ہدایت معمور میں حاضر ہو، تو میں تجھے معاف کر کے بڑے سے بڑا سرفراز دوں گا، اور اگر اس حکم سے سرتابی کی تو اس طرح سے ماروں گا کہ ماہیان دریا و مرغان ہوا تیرے حال پر گریہ و زاری کریں گے۔ یہ خط رقم ہو چکا تو عمرو کو دیا۔ عمرو نامہ لے کر کمار خاوری کے دربار میں آیا اور اس کو خط دیا۔ کمار نے خط لے کر عمرو کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور خط پڑھ کر ٹکڑے کیا اور کہا، پکڑو اس چور کو۔ غلاموں نے پکڑنے کا قصد کیا، تب عمرو نے خنجر عیاری سے مارنا شروع کیا، اور کئی ایک کو مار کر جست کر کے باہر چلا گیا، اور وہاں سے امیر کے حضور میں آ کر قصہ گزشتہ مفصل عرض کیا۔ جب دوسرا روز ہوا تو کمار نے طبل جنگ بجوایا اور میدان آراستہ کرنے کا حکم دیا کہ یہ خبر جاسوسان اسلام نے امیر کو سنائی۔ امیر نے فرمایا کہ ہمارے نقار خانہ سلیمانی میں کہہ دو کہ یہ تقیہ فضل ایزی طبل جنگ بجوائیں۔ امیر کے حکم سے جنگی طبل بجا اور تمام لشکر میں خبر ہوئی۔ صبح ہوتے ہی دونوں لشکر میدان میں آئے۔ بیلداروں نے جھاڑ بوٹے صاف کیے اور سکوں نے آبپاشی کی۔ تب میمنہ میسرہ اور کلب جنا اور سکاؤ کمین گاہ اندیمن وسارہ اور اگلا و پچھلا چنڈول غرض 14 صفیں آراستہ کیں۔ تب تاجدار امیر نے پیغمبروں کے تمام اسلحہ بدن پر آراستہ کیے اور اشکر دیوزاد کو طلب کیا، اور بادشاہ نے تاج شاہی سر پر رکھا اور قبائے تخت ہوا پر سوار ہو کر دائیں اور بائیں لشکر کا مجرا لیتے ہوئے کسی سے دست بدست اور کسی کو اشارے سے سلام کا جواب دیتے کلوے لشکر میں آ کھڑے ہوئے۔ تب کمار خاوری کی ایک بہن نشان بلند شان میدان میں آئی اور پکاری۔ خسرو نے یہ سن کر دائیں بائیں دیکھا تو شیر بایک نے مجرا کر کے امیر سے حکم حاصل کیا اور میدان میں آیا اور خورشید خاوری کے مقابل کھڑا ہوا۔ تب شیر بایک نے کہا کہ ہم حریف پر پیش دستی نہیں کرتے۔ تب خورشید خاوری نے نیزہ اٹھایا اور سینہ بہ کینہ باریک پر مارا۔ شیر بایک نے نیزہ روکا، لیکن گھوڑے کی گردن میں ایسا لگا کہ گھوڑا مر گیا اور شیر بایک زمین پر گرا۔ تو خورشید خاوری نے دوسرا نیزہ مار کر اس کو زخمی کیا۔ عمرو گھوڑا دوڑا کر اس کو لشکر میں لائے اور شاہ کاؤس کو طاقت ضبط کی نہ رہی اور اجازت لے کر میدان میں آیا، مگر خورشید نے اسے بھی زخمی کیا۔ تب رستم پہلنتن میدان میں آیا، مگر خورشید خاوری نے ان پر نیزہ چلایا تو شہزادے نے اس کا نیزہ چھین لیا اور وہی نیزہ پھرا کر ایسا مارا کہ وہ زمین پر گرا۔ تب رستم پہلنتن اس کے سینے پر بیٹھا اور بستان نرم معلوم کر کے سمجھا کہ یہ عورت ہے۔ تب گود میں اٹھا کر لائے اور امیر کے پاس پھرا دیا۔
امیر نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ کمار خاوری کی بہن ہوں۔ تب امیر نے فرمایا کہ اسے پیلنتن کی والدہ کے پاس بھیجو۔ القصہ اور رستم پیلنتن پھر میدان میں آئے اور پکارے کہ اے کافرو، تم عجب بے شرم ہو کہ عورتوں کو لڑانے کے لیے بھیجتے ہو اور آپ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہو۔ اگر کوئی مرد ہے تو میدان میں آئے۔ تب کمار خاوری کا باپ میدان میں آیا اور گرز نکال کر کہا کہ اے عرب زادے، تو میری دختر کو آسانی سے لے گیا، اب کہاں جائے گا؟